تو ڈاکٹر صاحب ہمارا آج کا پہلا سوال ہمیں گجرانوالہ سے موصول ہوا ہے. جناب یاسین صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر معلوم ہو کہ فلاں کی کمائی حلال نہیں ہے اور وہ کوئی چیز بڑے پیار محبت سے کھانے کے لیے دے تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نیز حصول رزق حلال کے لیے اور اس کی برکت کے لیے کون سا عمل اور ذکر ضروری ہے؟ رہنمائی فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر محمد عمران خان صاحب. ویلکم سر. دیکھیں جو سوال پوچھا گیا ہے یہ اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو ہے رزق حلال. یہ تو جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق اللہ جو ہے جس طرح وہ فرض ہیں، ضروری ہیں، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، تو اسی طرح فرمایا رزق حلال کمانا اور کھانا یہ بھی باقی فرائض کی طرح ایک فرض ہے. بے شک بے شک. القاسب و حبیب اللہ. بے شک. رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے. اور قرآن پاک میں بھی منع کیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے تم اپنا مال دوسروں کا نہ کھاؤ. تو شریعت نے جن ذرائع سے رزق حاصل کرنا اور جو رزق جو ہے، کیونکہ اس کے دو پہلو آ جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ طریقہ کون سا اختیار کیا گیا وہ بھی حلال ہونا چاہیے، اور جو چیز لے رہا ہے وہ بھی حلال ہونی چاہیے. اگر اس میں کمی بیشی دونوں طرف کسی جگہ بھی آ جائے تو وہ پھر حلال کی ڈیفینیشن سے باہر نکل جاتا ہے. قرآن پاک میں بھی حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا فی الارض حلالا طیبا، جو حلال اور پاکیزہ ہے وہ تم کھانا استعمال کرو، حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو. یعنی کہ گوشت تو حلال ہے لیکن وہ سڑ گیا ہے یا باسی ہو گیا، خراب ہو گیا ہے، یا اس میں کوئی اور ان ہائیجینک سچویشن ہو گئی ہے تو وہ طیب نہیں رہا، حلال تو تھا. تو دونوں چیزیں جو ہیں فقہاء نے بڑی شرح و بست کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو کی ہے. کون کون سے حرام ذرائع ہیں، جھوٹ بول کے کمانا، سود کا طریقہ جو ہے، یا رشوت ہے، یا چوری ہے، ڈاکہ ہے، منشیات کا کاروبار ہے، یا دیگر جو جن سے شریعت منع کیا. اور جو حلال ذرائع ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے حلال کیا ہے تجارت کو، کاروبار کو، وحرم الربا، اور سود کو اس نے حرام کیا. تو اس کی تفصیلات آسانی سے مل جاتی ہیں. تو انسان کے اندر بھی اللہ نے ایک کرائیٹیریا رکھا ہوا ہے. وہ اتنا تو کوئی بچہ نہیں ہوتا کہ اس کو اس چیز کا علم نہ ہو. تو بہرحال پھر بھی شک ہو تو پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں.